اب آپ جب خیر کی بات کرتے ہیں نا تو سارے لوگ شاباشی نہیں دیتے، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، وہ ملامت بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اگر اس راستے میں کوئی برا کہے انہیں تو ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ، اس لیے کہ اپنا کام کرنا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو صوفیاء کا ایک گروہ متعارف کرایا جس کا نام ہی ملامتی گروہ ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں۔ وہ سب کی گڈ بک میں رہنا پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں رب رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، بندوں کی گڈ بک میں رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ رب فرماتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو وہ پرواہ نہیں نہ کر رہے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور رب جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل۔ صوفی کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے۔ شیخ باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو غیر مسلم کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے، کہتے تھے یا اللہ اتنا سونا چہرہ بنایا ہے، تو نے اسے دوزخ میں ڈالے گا، کرم کرنا اسے کلمے کی توفیق عطا فرما۔ یہ درد ہوتا تھا بے نمازی کو دیکھنا تو دل میں تڑپ ہونا کہ یہ نمازی بن جائے، اگر کسی شخص کو بغیر داڑھی کے دیکھنا، بے شرع دیکھنا تو گزارش کرنا کہ یار تو مہربانی کرنا، تو ہو جانا داڑھی والا، سنت والا ہو جا۔ کسی کو غیر شرع کام کرتے دیکھنا تو ٹوکنا۔ یہ صوفیاء کا منصب ہے، لوگوں کی مزاج کے مطابق بات کرنا اور ہوا کے مطابق چل جانا، اور جس طرف ساری دنیا چل رہی ہے اس طرف کا ماحول بنانا، جس طرح کی سیاستیں ہو رہی ہوں وہی کرنا۔ یہ مقام صوفیاء نہیں، بلکہ اہل تصوف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ داعیے کتاب و سنت ہوتے ہیں، اللہ کے بندے داعیے اللہ ہوتے ہیں، رب کی طرف بلانا ان کا منصب ہوتا ہے اللہ کی جانب۔ اور یہ بات بھی کہاں سے لی؟ یہ بھی انہوں نے رسول پاک سے لی۔ حضور کے نا دل میں تڑپ تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ جو حضور راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے، دن کو تبلیغ کرتے، تو کیا اس لیے کہ مکے میں یونیورسٹی بن جائے، سڑکیں پکی ہو جائیں، ہر کونے میں ہر چوراہے میں کارخانہ بن جائے، روزگار ملے لوگوں کو؟ نہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑی جد و جہد کرتے اس لیے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ اتنی جد و جہد کرتے کہ وہ جد و جہد مشقت کی صورت اختیار کر گئی۔ کون سی صورت؟ یعنی شدید محنت حضور کی تبلیغ میں آ گئی، شدید۔ اور جب وہ محنت زیادہ بڑھی تو اللہ کریم نے قرآن مجید نازل فرمایا، کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب تو مشقت کرنے لگے ہیں دین کے لیے، حضور نے مشقت فرمائی۔ حضور دیکھو نا بھائی، میں آیا ہوں تو شاہ جی نے اعلان کیا ہے کہ فلانے صاحب آئے، اب آپ کے لیے میری بات سننا، میری طرف متوجہ ہونا کہ یار اتنے انہوں نے القابات لیے ہیں تو شاید بندہ سیانا ہی ہو، سن ہی لیں دو باتیں، آسان ہو گیا۔ لیکن اگر یہ کام مجھے خود کرنا پڑے کہ جی میں چھوٹا سا دین کا مبلغ ہوں، مہربانی کرو، متوجہ، یہ تھوڑا مشکل ہے، یہ مشکل ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اندازہ کریں نا، حضور منڈیوں اور میلوں میں جاتے اور خود جا کے فرماتے بھائی ادھر میری طرف دیکھو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کرے آپ سمجھے اس درد کو، کتنا یہ مشکل ہے۔ اور پیچھے کیفیت کیا ہے کہ ابو لہب پیچھے ہے، لوگوں کو کہتا ہے معاذ اللہ ان کی بات نہ سننا، یہ شاعر ہے، کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد۔ اس درد کے ساتھ، وہ درد حضور کو طائف بھی لے گیا، وہ درد نبی پاک علیہ السلام کو عکاظ کی منڈی میں بھی لے گیا، وہ جہاں میلے لگتے تھے مکے والوں کے وہاں بھی لے گیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ اللہ والے ہو جائیں، یہ ادھر آ جائیں دین کی طرف۔ حضور پیغام دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے، حضور دعوت دیتے، لوگوں کو بار بار بلاتے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہر بندے کو اس کی زبان میں، اس کے لہجے میں درود شریف پڑھ لیجیے ذرا، درود شریف پڑھ لیں۔
بس میں نے ایک آدھ بات اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پہ توجہ کریں گے عزیزو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا توجہ کراتے ہیں۔ میں بھی تقریر کرتا ہوں، علماء مشائخ کی بات نہیں کرتا، نیک لوگوں کی۔ میں نے ایک دن اپنے مدرسے کے ایک طالب علم سے پوچھا، جمعرات تھی، میں نے کہا بیٹا کل کیا بیان کرنا ہے؟ جمعہ پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگے پیر صاحب میں اجے فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہ تمہیں بڑا مولوی اس لیے تو فیصلہ نہیں کیتا، میں تو جمعہ پڑھا کے ادھر ہی شام کو فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا۔ تو بڑا مولوی ہے نا، اس لیے کہ وہ دین میں تبلیغ میں وہ درد نہیں، وہ ذوق نہیں۔ آنے والے بھی کہتے ہیں کہ کتنے منٹ رہ گئے ہیں جمعے کی جماعت میں، وہ بھی ٹائم دیکھتے ہیں آنے سے پہلے۔ اور میرا بھی ذوق یہ ہے، میں نے کہا میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، میرا بھی ذوق یہ ہے کہ چلو آخری 10 منٹ میں لوگوں نے آنا ہے تو 10 منٹ کی بات ہو جائے۔ ہم چونکہ پنجابی لوگ ہیں نا، دیسی، تو ہمارے شکوے بھی بڑے دیسی ہیں۔ ایک دن ایک صاحب مجھے کہنے لگے مولوی کچھ دستے ہی نہیں۔ میں کہا کنے بجے جاندے ہو جمعے والے دن؟ تو چلو کوئی دسن تے ٹور جائیے۔ تو میں نے کہا میری طرح کا نکما مولوی بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہے نا جمعے والے دن۔ تو مسجد تو وقت پہ جاؤ نا، سیکھو تو صحیح نا، پہنچے تو صحیح۔ درد جو تھا نا ہمارے بزرگوں کا، صوفیاء کا، اولیاء کا، انہوں نے لیا تھا صحابہ سے، حضور کی بارگاہ سے، دین کے لیے درد۔ ایک یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھو جی لوگوں کے بچے نشہ بڑا کرتے ہیں، دیکھو جی لوگوں کے بچے اسکول نہیں جاتے، بڑی ایک یہ بات ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ معاف کرے، کروڑ دفعہ اللہ معاف کرے، مجھے اگر یہ پتہ چل جائے کہ تیرا بیٹا کل سے اسکول نہیں جا رہا، بھاگ رہا ہے، اور اللہ معاف کرے کروڑ دفعہ مجھے پتہ چلے کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، تو پھر بھی میں ممبر پہ ہلکی سی تنقید کر کے چلا جاؤں گا؟ نہیں، پھر تو میں رات کو رو پڑوں گا، اللہ میرے پتر کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ رستے سے اتر نہ جائے۔ میں جب اس کو سمجھاؤں گا، قائل کروں گا، تو میں نہ ہو سکتا ہے میں اس کے پیر بھی چھو لوں کہ یار نہ تیری مہربانی میری کمائی نہ خراب کر دینا، اور تیری ماں نے بڑی مشکلوں سے تجھے پالا، میں نے بڑی محنتیں کی، اور فلاں سناتے ہیں کہ نہیں سناتے؟ یہ درد جو اپنے بیٹے کے لیے، یہ صوفیاء کے دلوں میں امت کے ہر بیٹے کے لیے ہوا کرتا، ان کے دلوں میں یہ ہر بیٹے کے لیے درد تھا، ہر ایک کے لیے کہ یہ بگڑ نہ جائے۔ ہم تو اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں آگ لگے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو ساتھ والے گھر میں لگی ہے نا، فلانے کا بچہ خراب ہے، فلانے کی بچی خراب ہے، چونکہ ساتھ والے گھر میں لگی ہے۔ سیانے لوگ پتہ کون ہوتے ہیں؟ جو ساتھ والے گھر میں بھی آگ لگے تو ٹائم پہ بجھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر وہ نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پڑوس والوں کی آگ بجھاؤ، نہیں تو ادھر بھی آئی کہ آئی، نقصان کرے گی۔ اللہ کے بندے کہتے تھے کہ سوسائٹی کی آگ بجھانی ہے، معاشرے کی، تاکہ ہمارے گھر بھی اس سے محفوظ رہے۔ زازان نام کا ایک گویہ تھا، آواز بڑی سریلی تھی، لیکن معاذ اللہ گانے گاتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ اتنا حسین آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے تو ایک جگہ زازان نام کا گویہ گا رہا تھا۔ آپ نے کیفیت کو سمجھنا ہے، وہ گا رہا تھا، حضرت وہاں سے گزرے، کانوں میں آواز گئی تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ زازان نام کا گویہ ہے۔ ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی، ہائے کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، ٹھنڈی آہ بھری۔ پتہ کیا فرمانے لگے؟ ذرا جملہ سننا۔ کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ اللہ کرے کوئی کہے تو صحیح یار کہ کاش تو نعت پڑھتا، کوئی کہے تو صحیح کہ تو تلاوت کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان نے اطہر سے نکلا، فرمانے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔
حضرت کہا وہاں کہا، پتہ نہیں کیا درد دل تھا، کیا ذوق تھا، کہہ کے آگے گزر گئے. وہ باہر نکلا تو ایک بندے نے اسے کہا، او خدا کے بندے، تجھے پتہ ہے آج یہاں سے کون گزرا ہے؟ کہا نہیں. فرمانے لگی جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور پتہ ہے وہ کیا کہہ گئے؟ کہنے لگا جلدی بتاؤ. کہنے لگا وہ جاتی دفعہ کہہ گئے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پڑھتا، اتنی پیاری آواز. وہیں کھڑا ہے، سناٹا چھا گیا. مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کاش مجھے بھی کوئی مل جاتا زندگی میں، کوئی میرے لیے بھی دعا کر جاتا، اللہ تعالیٰ میرے بھی قریب کر دیتا ہدایت کا نور. وہ کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میرا نام لے کے کہا ہے، میرے لیے کہا ہے؟ کہا جناب ہاں. تھوڑی دیر وہاں رکا، پھر 1 منٹ لگایا، فیصلہ کیا، دوڑا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں گیا، قدموں میں جا کے بیٹھا. کہا حضور وہاں کیا ہے؟ وہ کہا یہ قرآن پڑھتا. لو میں آ گیا ہوں، سکھاؤ مجھے قرآن. اب میں قرآن ہی پڑھا کروں گا، اب میں قرآن پڑھوں. اس کو ذرا بند کر دیں، مائک چلائیں، ہم پہ تجربہ تو نہ کریں. میری گفتگو بھی مکمل ہو رہی ہے، آپ ذرا غور کریں گے. جب ہمارے اللہ کے نیک بندوں کا یہ جو مزاج ہوتا تھا نا، یہ طرز ہوتی تھی، یہ انداز ہوتا تھا. ہمارے گجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بازار سے گزر رہے تھے گلی سے، تو ایک عورت جا رہی ہے بغیر پردے کے. صوفیاء کی بات بتا رہا ہوں، بی بغیر پردے کے. تو آج صاحب کہنے لگے پتر مسلمانہ دی تھی یہ دوپٹہ لے، پردہ کر. تو مزاج تھا تھوڑا VIP قسم کا، بچی کا. کہنے لگی بابا جا اپنا کام کر. تو ایک جملوں میں انہوں نے صوفیاء کا وہ نظام بیان، کہنے بابا جا اپنا کام کر. تو آج صاحب فرمان لگے پتر میرا یہی کام میں کام ہی لگا، کسی نو دین دی گل دسنا میرا یہی کام ہے، میں کام ہی لگا، میں اور کڑا کام کرا ہے سمرے. یہ دیکھیں نا، یہ جملہ ہی ہے نا، لیکن اس میں درد ایسا تھا کہ اس بچی نے فوراً نقاب چہرے پہ لے لیا. کہنے لگی آج کے بعد خیال کروں گی، آج کے بعد احتیاط کروں گی، خیال کروں گی. بھائی آپ سمجھے بات، اللہ کے بندوں کا منصب ہے، ان کا خواہش ہے کہ لوگ اللہ والے بن جائیں. اگر سالکین طریقت میں سے کوئی شخص مضبوط ہو جاتا تو اسے خلافت دے کے لوگوں کی ہدایت کی طرف متوجہ کرتے. علماء میں سے اگر کوئی عالم بن جاتا تو اس کو وہ پیغام دیتے، اس کو بتاتے، رغبت دلاتے کہ تو اب آگے بڑھ اور تو لوگوں کو دین پڑھایا کر. اللہ کے نیک بندوں کا یہ مقام رہا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ ہے نا میرے بھائیوں کی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان نا سرنگی بجا رہا تھا. میرا دعویٰ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دین کی بات کا پتہ ہی نہیں، اور میں بڑی ذمہ داری سے چھوٹا ہوں پر چھوٹے تجربے کے بعد بتا رہا ہوں. اگر ہم دین کی باتیں سیکھ لیں نا، عمل کریں نہ کریں، اگر بات سیکھی ہو نا تو وہ کام اگر ہم کرنے لگیں تو ایک دفعہ بات ضرور یاد آئے گی کہ یار یہ بات میں نے سنی تھی، یہ اس طرح کرنا چاہیے، ذہن میں ضرور آئے گا. یہ پکی بات. حضرت بایزید بستامی گزر رہے تھے تو ایک لڑکا سرنگی بجا رہا تھا، سمجھ لیں باجا بجا رہا تھا. تو آپ نے اسے نہ قریب جا کے سلام لی. درد جاگا، درد، کیونکہ یہ صوفیاء کا مقام ہی یہ ہے، یہ تعویذ دینا، دم درود کرنا اور یہ ٹکٹیں لگانا کہ اتوار والے دن سویرے 9 بجے آ جانا، منگل کو نہ آنا وہ بیویوں کا دن ہے. یہ صوفیاء کا منصب، یہ کام جائز ہے، کرے ضرور، لیکن مقام یہ، اصل ڈیوٹی یہ نہیں. اصل ڈیوٹی یہ ہوتی تو سید معصوم شاہ صاحب کے پاس بڑا رش تھا، وہ چک سادہ میں رہتے، لاہور آ کے نہ بیٹھتے. وہ آئے یہاں اس لیے تھے کہ علماء تو سب جگہ ہیں پر انہیں کتابوں کی بھی تو ضرورت ہے نا. ان کو پتہ تھا کہ ارشاد کا کام کرنا ہے، ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، ورنہ حضور غوث پاک کی اولاد تھے، تعویذ تو بڑے چلتے تھے نا. تعویذ اور دم اور دعا تو حضرت غنیمت کنجائی جیسے لوگ بھی ان سے لیا کرتے تھے. نظر کرم تو اتنے بڑے لوگوں پر بھی ہوئی، بڑے لوگوں پر. یہ بڑے لوگوں میں سے بڑا خاندان ہے،
بڑی خدمات ہیں. ہر صاحب سجادہ کی اپنی منفرد خدمات ہیں اور یہ الگ سے ایک مقالے کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو کہیں لکھا جائے. بہرحال عام دام برسر مطلب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان سے کہنے لگے پتر تو مسلمان ہے، یہ سرنگی سرنگی بجانا تیرا کام نہیں. 2 ڈیوٹیاں ہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. امر بالمعروف کئی دفعہ آسان ہوتا ہے، نیکی کی بات بتانا، لیکن برائی سے روکنا یہ تھوڑا سا ہم نہ کئی دفعہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا عقیدت مند بھی ہوتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہتے کہ بندہ بگڑتا جائے. کہہ سکتے ہوتے ہیں، نہیں کہتے. یہ چونکہ تھوڑا مشکل ہے، لوگوں کے سٹائل میں راضی رہنا، یہ اسی طرح بس گزارا کرنا، اسی طرح کا. بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نا اس کو منع کیا، اور منع کرنا مشکل ہے. ویسے اس کو کہہ دیتے کہ تو وظیفہ پڑھا کر تو شاید جلدی مان جاتا. حضرت نے کہا یہ سرنگی نہیں بجانی، بالکل جائز نہیں، خبردار یہ مسلمان تیرا طریقہ نہیں. اب حضرت نے یہ کہا تو اسے غصہ آیا، اس نے وہ اٹھا کے نہ باجا تو حضرت کے سر پہ دے مارا، وہ ٹوٹ گیا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا. کیوں بلا جے کر یار دے نام دا ملے میرنا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. یہ محبوب کے نام کا ہے نا. تو شکریہ ادا کیا، گھر گئے، 2-3 گھنٹے گزار کے خادم سے کہنے لگے یہ حلوہ لے جا اور یہ پیسے لے جا، فلاں بن فلاں نوجوان ہے، اسے جا کے کہہ کہ یہ تیرا نا موڈ اب جا 2 گھنٹے کے بعد، اس لیے کہ غصہ اتر گیا ہوگا. اب جا، اسے جا کے نا سرنگی کے طبلے کے پیسے دے جا کر تیرا نقصان ہو گیا ہے، اور اسے کیا یہ تیرا موڈ جو خراب ہوا ہے نا تو اس کے لیے حلوہ بھیجا، ذرا چکھ لے میٹھا ہو جائے گا. اور ساتھ اسے یہ بھی کہنا بعد ہم نے کوئی نہیں آنا. میرا خیال ہے پنجابی ٹھیک ہے، مڑنا ایسا کوئی نہیں. اگر دوبارہ بھی تو نے سرنگی بجائی تو منع پھر کرنا ہے، باز نہیں آنا، اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی ہے جو جاہدون فی سبیل اللہ. بعد شاید کوئی نہیں آنا، تو پھر ملا تو بات پھر ہوگی. وہ جوان خادم گیا، جا کے سلام لی، کدھر سے آئے ہو؟ کہ حضرت شیخ نے بھیجا ہے، یہ تیرا باجا ٹوٹا اس کے پیسے، یہ حلوہ تیرا موڈ خراب ہوا. وہ کہتا ہے بندہ پہلی بات پہ ہی میں سختے میں آ گیا کہ یہ کس طرح کا بابا ہے، میں نے مار کے بھیجا، اس نے پھر پیغام بھیج دیا ہے. تو کہنے لگی حضرت نے فرمایا ہے کہ بعض ہم نے کوئی نہیں آنا، مڑنا آسان کوئی نہیں، مڑنا کوئی نہیں. جو دوبارہ سرنگی بجائے گا تو ہم منع. امام محمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے سامنے والا اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا، ہم اچھی کیوں چھوڑ دیں؟ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہماری جو ڈیوٹی ہم تو کریں گے. فرمایا باز نہیں آنا ہم نے، پھر تو ایسا کرے گا تو کروں گا. اور نوجوان کہتے ہیں 2-4-5 منٹ میں نے سوچا، اور پھر اس خادم سے کہنے لگا حلوہ بھی ساتھ ہی پکڑ، وہی چلتے ہیں، مرشد کے پاس ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں آپ توبہ کرا دیں نا، نام دوبارہ سرنگی بجائیں نا، آپ کو دوبارہ منع کرنا پڑے. چلو نا چلتے ہیں. تو یہ ہمارے اللہ کے نیک بندے، رب کریم کے بندے، ان کا یہ منصب ہوتا ہے. آج بھی مرید اکثر آتے ہیں جو وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، وہ دین کے نام پہ آتے ہیں، وہ اللہ رسول کا نام سیکھنے ہی آتے ہیں، آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب خانقاہوں پہ حالات خراب ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. دین کا پیغام دیا جا رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اللہ رسول کے ارشادات، مدارس قائم ہیں، بڑا کچھ ہو رہا ہے.